السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تحریر ہے عشاء افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 13 کا دوسرا حصہ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ شارٹ ناول سننا چاہتے ہیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں چینل کا لنک دے دیا جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ گیٹ ویل سون میم، اور اپنی فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزاریں۔ شکریہ۔ عائشہ نے فون رکھ دیا۔ اس سب بکھیڑے میں انہیں نازش کیسے بھول گئی تھی؟ انہیں خود پر شدید افسوس ہوا۔ وہ اس کی خاطر روتی رہی اور وہ اسے اپنی طبیعت کی درستگی بتا کر مطمئن بھی نہ کر سکی۔ پہلے ان کا ارادہ سیدھا نازش سے ملنے کا تھا، لیکن جب حدید نے بتایا کہ وہ برلن میں نہیں ہے تو وہ اس کی جانب توجہ ہی نہ دے پائی۔ عائشہ نے خود کو کوسا۔ دوستی میں نازش آج بھی ان پر سبقت لے گئی تھی۔ معمول کے اوقات میں وہ آفس آیا تو باہر سیکرٹری پریشان اور متذبذب دکھائی دی۔ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بنا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اندر جانے کے بجائے اسی کے ٹیبل کے پاس کھڑے ہو کر استفہامیہ پوچھا۔ باس، انہوں نے میری ہر مداخلت کو نظر انداز کرتے آپ کے آفس تک رسائی حاصل کی ہے۔ انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ مسلسل لب بھی کاٹتی جا رہی تھی۔ تو تم یہ لمبے چوڑے گارڈز نظر نہیں آتے؟ اس نے ابروچ کھا کر مرکزی دروازے پر معمور تند و جوان محافظوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ باس، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اس نے زور دے کر باور کروایا۔ بھلا وہ باس کے رشتہ داروں کو آفس سے کیسے نکلوا سکتی تھی؟ اور یہ گارڈز میں نے انہی رشتہ داروں کے لیے رکھے ہیں، ورنہ یقین جانو کسی کا مجھے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ حدید نے اسے شرم سے پانی پانی کر چھوڑا تھا۔ سوری باس، اس کی تھوڑی اب کے سینے کو چھونے لگی تھی۔ ہر دوسرے دن سوری؟ تمہاری ماں بیمار نہ ہوتی تب تک میں تمہیں یہاں برداشت نہ کرتا۔ اب غائب ہو جاؤ۔ انگلی اٹھا کر اشارہ دیا تو جانے کا اندیا ملتے ہی وہ اپنے ہی ٹیبل سے گھسک گئی تھی۔ ورنہ اس کی ورثہ اس سے کچھ بعید نہ تھا۔ اس نے دل سے اپنی ماں کو دعا دی جس کی وجہ سے وہ آج پھر بچ گئی تھی۔ اس شخص کو دل میں پھر کوسا، پھر منہ بھر کر بد دعا دینے لگی تو کچھ نہ سوجا۔ اچانک اس کے طالب علم ہونے کا خیال آیا تو بد دعا نے راستہ بنایا تھا۔ خدا کرے تمہارا زر خراب آئے۔ ایک نظر آفس کی طرف دیکھا جہاں اندر بیٹھا عفان قطعی اس بد دعا سے لا علم تھا۔ جان جاتا تو اس پر لعنت کرنا نہ بھولتا۔ آفس کا دروازہ کھول کر اس نے سیاہ چمکیلے جوتوں سے چاپ پیدا کی تو سامنے کرسی پر بیٹھے وجود میں جنبش ہوئی۔ اس نے کرسی گھمائی اور حدید کے روبرو آیا۔ تمہیں یہ کرسی اتنی ہی پسند ہے تو ساتھ لے جاؤ نا، کیوں بار بار بیٹھنے کے لیے اپنا اور میرا اتنا وقت ضائع کرتے ہو؟ حدید نے چوٹ کی، اور یہ حقیقت ہی تھی اسے عفان کی کرسی پر بیٹھنے والی حرکت سخت ناگوار گزرتی تھی۔ چلو میرا وقت تو ہوا قیمتی، تمہارا وقت اتنا قیمتی کب سے ہو گیا؟ عفان نے نیا شوشہ چھوڑا تو حدید نے بیزاریت سے سر کھجایا۔ تمہیں اپنے جملے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ حدید باور کروانا نہ بھولا۔ چلو کام کی بات پر آتا ہوں۔ آفٹر آل میرا وقت اتنا ازراں نہیں ہے۔ وہ کرسی پر سیدھا ہوا۔ پلیز۔ حدید سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کنزا اور ابراہیم طاہر سے دور رہو۔ حالانکہ وہ اسے صرف کنزا سے دور رہنے کے لیے کہنے آیا تھا۔ اور کچھ؟ بیزاری ہنوز قائم تھی۔ تم میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ حدید کے اس قدر ٹھنڈے رد عمل نے عفان کو حواس باختہ کیا تھا۔ نہیں تو کیا میں ہنس رہا ہوں؟ اس نے سنجیدہ تاثرات سے پوچھا۔ البتہ چہرے کا طنز پوشیدہ نہ تھا۔ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے دوبارہ زور دیا۔ میں بھی سنجیدگی سے سن رہا ہوں۔ سر کو مثبت انداز میں ہلاتے اس نے تھوڑی سی حوصلہ افزائی کی۔ ان دونوں کو تمہاری وجہ سے خطرہ ہے۔ مقابل کی جانب سے تھوڑی سنجیدگی دکھی تو وہ مزید بولا۔ او آئی سی، اس انکشاف پر تم ایک کافی کے مستحق ٹھہرتے ہو۔ حالانکہ اس کا ارادہ صرف اپنے لیے کافی منگوانے کا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کریڈل پر پڑا فون تھاما۔ عفان نے اس کے ہاتھ سے فون پکڑتے زور سے زمین پر دے مارا۔ حدید نے مٹھیاں بھیجتے ضبط سے خود پر قابو پایا۔ عفان کرسی سے اٹھتے اس کے مقابل آ گیا۔ تم اتنی ہی لاپرواہی کیوں دکھاتے ہو؟ جیسے تمہیں ان سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، ان سے دور رہو، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس نے آگے بڑھ کر حدید کا گریبان تھاما تو اس کا جواب دے گیا تھا۔ ایک زوردار مکہ اس کے چہرے کی زینت بنانے کے بعد اس نے اپنا کف درست کیا۔ عفان نے اپنا ہاتھ جبڑے پر رکھتے منہ کھولا۔ تھوک میں لہو کی آمیزش ہو کر اس کے ہونٹوں کے گرد بہنے لگا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کسی مرد کا ہاتھ اتنا سخت بھی ہو سکتا ہے۔ زبان سے بات کیا کرو، آئندہ ہاتھ استعمال کیا تو ساری عمر پچھتاؤ گے، وہ کرختگی سے بولا۔ ایک پل کو اسے حدید سے خوف آیا۔ جہاں تک اسے یاد تھا اس نے پہلی بار اس کے گریبان کو تھاما تھا اور اس کا ایسا رد عمل بھی پہلی بار ہی ہوا تھا، یا شاید وہ کچھ مس کر رہا تھا۔ مگر اس وقت عفان طرز کی عملی شکل تھا۔ حدید نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ لو، رومال اس کی طرف کرتے اس نے ہمدردی سے اس کے زخمی چہرے کو دیکھا۔ کتنا نازک تھا یہ عفان بھی، ورنہ ایک موقع پر اتنا شل ہونا تو نہیں بنتا تھا۔
عفان نے اس کے ہاتھ سے رومال چھین کر خون صاف کیا۔ جبڑے میں شدت سے درد ہونے لگا۔ اسے یقین ہو چلا کہ اس کا کوئی دانت یقیناً ٹوٹ چکا تھا یا کم از کم اپنی جگہ سے ضرور ہل گیا تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر آواز جیسے حلق میں ہی گھٹ گئی تھی۔ فی الحال یہاں سے جانے میں ہی عافیت تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا جب پیچھے سے حدید کے آخری جملے نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ اس فون کے پیسے تم دو گے یا تمہارے باپ سے لوں؟ کرخ لہجے میں بولتے حدید نے اس کی بچی عزت بھی نیلام کی۔ وہ پیر پٹکتے باہر نکل گیا۔ باہر کھڑی ڈیزی نے اس کے چہرے پر پڑے نشان کو دیکھ کر خود میں سکون اترتا محسوس کیا۔ اب دوبارہ نہیں آئے گا، منحوس انسان۔ اس کے باہر پڑتے قدم کے ساتھ ساتھ ڈیزی کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی تھی۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ باس یہ کام بھی کر لیتے ہیں۔ اس کا اشارہ عفان کے سوجے منہ کی جانب تھا۔ خیر یہی بتا رہا تھا کہ باس کسی طور میں جیل کاٹ کر آئے تھے، سیکھ لیا ہوگا۔ وہ ہنکار ابھر کر فائل دیکھنے لگی۔ اس کا باس ملٹی ٹیلنٹڈ تھا۔ اسی پل فون کی چنگھاڑتی آواز پر اس نے بدمزہ ہوتے کال اٹھائی۔ میرے آفس کی دوبارہ صفائی کرواؤ۔ معاملہ تو سنگین لگتا تھا، جانے آفس میں کیا ہوا تھا۔ تجسس نے اس کو آن گھیرا۔ صفائی والے کو ساتھ لیے وہ جلدی سے آفس داخل ہوئی تھی جہاں فون کی کچیاں بکھری پڑی تھیں۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اوپر سے باس کا موڈ بھی خاصا چڑچڑا معلوم ہو رہا تھا۔ باس یہ سوال مت کرنا، اس سب کو سمیٹو، میں کچھ دیر میں واپس آتا ہوں۔ کوٹ کی جیب سے فون نکال کر اس پر کچھ ٹائپ کرتا وہ آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے اس منحوس عفان کا گلا دبا دوں، جب دیکھو میرے لیے مصیبت کھڑی کر دیتا ہے۔ سوچا تھا باس کا موڈ اچھا ہو تو اپنے انکریمنٹ کی بات کروں گی، ستیہ ناس ہو۔ دل کے پپولے پھوڑتے وہ اپنے باس کے اس رشتے دار کو قتل کرنے کا ارادہ بنا رہی تھی۔ جانتی تھی کہ کبھی اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے گی۔ خوبصورت اور نفیس اپارٹمنٹ کے اندر کا منظر کچھ یوں تھا کہ عائشہ جوگرز پہنے کھڑی تھی اور زخرف شال کو ان کے اوپر اچھے سے اڑا رہی تھی۔ بیٹا باہر اتنی بھی سردی نہیں ہے، انہوں نے گمگوں کی کیفیت میں کہا۔ انداز جھیپنے والا تھا، مگر آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ نور نے سمجھداری اور سعادت مندی سے اعتراض پر جواب دیا تھا۔ کر تو رہی ہوں، اور تم نے بھی تو اتنا خیال رکھا ہے۔ اس کے نرم گالوں پر چٹکی بھرتے انہوں نے پیار سے کہا۔ کہاں وقت دے پا رہی ہوں میں آپ کو؟ وہ ہنوز اپنا قصور نکالنے میں مگن رہی۔ ایسا کہو گی تو ایک لگا دوں گی۔ عائشہ نے معصوم سی دھمکی دی تو وہ ہنس پڑی۔ آپ کے لیے پوری نور حاضر ہے، آپ ایک چھوڑیں 10 لگائیں، شرارت بھرے انداز میں جتایا تو وہ بھی کھل اٹھی تھیں۔ مطلب تم نے مار کھانے والی حرکتوں سے باز نہیں آنا؟ وہ اس کو گھور کر بولیں تو نور مسکرائی۔ چلیں؟ اپنی جیکٹ کی زپ بند کرتے اس نے اجازت مانگی۔ ہاں چلو، ورنہ سورج مکمل غروب ہو جائے گا اور مجھے اسے دیکھنا ہے۔ عائشہ نے عجلت بھرے انداز میں قدم اپارٹمنٹ کے دروازے کی جانب بڑھائے تو نور کے دماغ میں کئی منظر لہرا گئے۔ آپ کو سن سیٹ پسند ہے؟ مدھم آواز، کھویا انداز۔ پہلے چلو پھر بتاتی ہوں۔ اسے ٹالتے ہوئے وہ باہر نکلی تو زخرف نے دروازہ لاک کیا۔ عمارت کے لان میں نکل کر اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر بے چینی بھرے تاثرات تھے۔ وہ سمجھ نہ پائی۔ دونوں نے خاموشی سے قدم اٹھانے شروع کیے۔ ان کا ارادہ قطرے وسیع حصے کی جانب جانے کا تھا۔ نور نے آسمان کی جانب دیکھا۔ نیلاہٹ بھرے آسمان میں نارنجی پن شامل ہو چکا تھا۔ سفید بادل کے ٹکڑے مختلف عکس دکھا رہے تھے۔ اس نے بچپن میں سنا تھا کہ ہم جس چیز کا خیال دل میں لاتے ہیں، بادل اس تخیل کو حقیقت میں تبدیل کر کے مختلف حیت اختیار کر لیتے ہیں۔ بے فکری بھرے بچپن میں اس نے بہت بار اپنے تصور کو ان بادلوں میں تلاش کیا تھا اور کئی بار کامیاب بھی ٹھہری تھی۔ شاید جس چیز کے بارے میں ہم وہم و گمان سے آگے نکل کر حقیقت میں رسائی پاتے ہیں، ان کا ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ آج پھر اس نے اپنے لاشعور کے کچھ تصورات کو ان بادلوں میں تلاشنا چاہا، مگر اب کی بار وہ تہی دامن رہی۔ شاید میچور ہو جانا اتنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تصورات سے نکل کر حقیقت میں جینا صبر آزما اور کٹھن ہوتا ہے، مگر انسان کیا کرے، حقیقت تو اپنا ظالم منہ کھولے ہمیشہ تیار رہتی ہے اور اسے کسی منتر کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اس نے سر جھٹک کر سڑک کو دیکھا۔ تجسماتی کرنیں عجب رنگ بنائے پوری سڑک کو اپنی حراست میں لیے ہوئی تھیں۔ اس نے نظر ارد گرد کے منظر نامے پر ڈالی۔ نزدیکی عمارتوں اور کیفے کے مالکان میں سے کچھ نے برقی کمکمے روشن کر دیے تھے، جبکہ کچھ ابھی تک سورج کے مکمل زوال کے منتظر تھے۔ کمال لوگ تھے، کسی کے عروج کو زوال میں تبدیل ہوتا دیکھنے کا کیسا شوق تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے پہلو میں چلتی ماں پر ڈالی۔ پاکستانی لباس میں بھاری جیکٹ اور اس کے اسرار پر شال اوڑھے وہ گمسم سی قدم بڑھا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ قدرے وسیع حصے تک پہنچتے، نارنجی پن میں مزید اضافہ ہوتے، نیلاہٹ سیاہی میں گم ہونے لگی تھی۔ ماں نے قدم روکے تو وہ بھی غیر محسوس انداز میں رک گئی تھی۔ وہ دونوں اس قدر خوبصورت اوپن ایریا ریسٹورنٹ کے کنارے پر کھڑی تھیں۔ یہ حصہ خاصا پرسکون اور انتشار سے پاک تھا۔ سامنے شمس ڈھلتا دکھ رہا تھا۔ کتنی قابل غور بات تھی کہ ہر روز سورج عروج و زوال کا شکار ہوتا تھا۔
نہ وہ عروج پر متکبر ہوتا اور نہ ہی زوال پر ناشکرا۔ اس نے خود کا موازنہ اس روشن مگر ڈھلتے سورج سے کرنا چاہا تو شرمساری سے سر جھکا لیا تھا۔ ناشکری اور بے صبری تو جیسے انسان کی سرشت میں شامل ہو چکی تھی۔ بے دلی سے اس نے ایک تائرانہ نگاہ ارد گرد دوڑائی تھی، جہاں لوگوں کی آمد پر بھی زیادہ شور نہ مچا تھا۔ شاید وہاں مہذب لوگوں کی آمد ہوتی تھی، اس لیے اب تک شور و غل سے پاک ماحول تھا۔ وہ اسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کا سوچنے لگی تھی۔ ڈی ٹاکس کے باعث وہ اپنی پسند کا کھانا کم ہی کھا پاتی تھی، مگر آج وہ ماں کے ساتھ تھی، آج ساری پابندیاں ختم تھیں۔ اس نے عائشہ کو متوجہ کرنا چاہا، جو گہری سوچ میں گم اداس چہرہ لیے کھڑی تھیں۔ اسے ان کی اداسی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ حدید کو مس کر رہی تھیں، مگر وہ اسے کال بھی تو کر سکتی تھیں۔ اس نے سوچا تو خود ان کی حدید سے بات کروا دے، شاید وہ کچھ بہتر محسوس کریں۔ اس نے فون کو جیکٹ کی جیب سے باہر نکالا، فنگر لاک سے فون آن کرتے ابھی اس نے فہرست نکالی ہی تھی جب عائشہ کی آواز نے اس کی ساری حسیں مفلوج کر دیں۔ میرے شوہر کو سن سیٹ بہت پسند تھا۔ حسد آمیز، محبت سے لبریز، عزت سے چور، تمنا کے بیچ بوجھل بھری آواز۔ نور نے بے یقینی سے عائشہ کو دیکھا۔ آدم محمود سن سیٹ کے دلدادہ تھے اور آدم محمود کی زخرف بخوبی جانتی تھی۔ ٹھہری ہوئی نگاہوں سے ان کی بے رونق چہرے کو دیکھتے ان کے دماغ کے نہا خانوں نے بے شمار یادیں جمع کی تھیں۔ ایک منظر قدر نمایاں ہوا تو دماغ نے سگنل دے کر اسے فرصت سے آنکھوں کے پار جلایا۔ بابا، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ 8 سالہ زخرف نور اپنے باپ کا ہاتھ تھامے انہیں تقریباً کھینچتے کہہ رہی تھی۔ معصوم چہرے پر بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ زخرف، وہاں دیکھو، آسمان کی طرف۔ ریشمی سیاہ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں باندھے پھولے گالوں والی لڑکی نے باپ کے اشارے پر اکتا کر پھر آسمان کو دیکھا۔ کیا ہے بابا، یہاں کچھ بھی فیسینیٹنگ نہیں ہے۔ ماما نے آج پیزا بنایا تھا، جلدی سے گھر چلیں، پھر میں آپ کو آج اسکول والی ایک بہت مزے کی کہانی سناؤں گی۔ باپ کی پسند کو ناگواری سے دیکھتے اس نے اپنے کمزور سے دلائل دے کر باپ کو قائل کرنا چاہا، مگر وہ اپنے حواس میں ہوتے تو اسے جواب دیتے۔ آسمان پر موجود اس سورج کو دیکھ رہی ہو؟ وہ کھوئے کھوئے سے بولے۔ یس بابا، پورا دن جل کر تپ کر دوسروں کو روشنی اور حرارت دینے والا یہ سورج لوگوں کو مغرور لگتا ہے، اور اس وقت اسے دیکھ کر لوگوں کو دکھ ہوتا ہے۔ غروب آفتاب دیکھتے رہنا چاہیے، یہ آپ کو زوال کی یاد دلاتا ہے، پھر چاہے آپ کتنے ہی پرخلوص کیوں نہ ہو۔ زوال تو ہر ایک کا مقدر بن جاتا ہے۔ بے رب سے جملے بولتے وہ اپنے آپ میں نہیں تھے۔ اس کے بابا پچھلے کچھ عرصے سے بہت بورنگ ہو گئے تھے۔ بابا، آپ بہت نیگیٹو ہو رہے ہیں، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ میرے سر کہتے ہیں انسان کو صرف پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ اس نے باپ کو سمجھانا چاہا، جیسے ہر چھوٹا بچہ اپنے استاد کی بات کا حوالہ دے کر سمجھاتا ہے۔ مثبت سوچ رکھنے والے بہت بڑے خسارے اٹھاتے ہیں۔ میں ہمیشہ تمہیں یہی تاکید کرتا آؤں گا کہ ہر چیز کے دونوں پہلو ہوتے ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی، اور ابھی تم بہت چھوٹی ہو، بڑی ہو جاؤ گی تو جانو گی کہ دنیا آپ کو مثبت نہیں رہنے دیتی۔ ان کی پرشکوہ نگاہیں ہنوز آسمان پر ٹکی تھیں۔ ان کے جمیل چہرے پر نارنجی رنگ کا سایہ بن رہا تھا، سیاہ آنکھوں میں حزن و ملال اور گہری سوچ پنہاں تھی۔ آپ اداس ہیں بابا؟ اس نے ان کے مایوس چہرے پر نگاہ ڈالتے استفسار کیا۔ بچے ماں باپ کی اداسی کو سب سے پہلے بھانپ لیتے ہیں۔ میں پشیمان ہوں بیٹا۔ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ مجھ سے شیئر کر لیں۔ اپنے بھرے بھرے ہاتھوں سے ان کے چہرے کو چھوتے اس نے سمجھداری سے کہا۔ آدم محمود نے اس کی نرم ہاتھوں پر اپنے لب رکھے۔ تم ابھی چھوٹی ہو، جب بڑی ہو جاؤ گی تو ہر راز میں شریک کروں گا، کیونکہ میری زخرف اپنے بابا کا واحد اثاثہ ہے۔ انہوں نے اس کے سیاہ بالوں والے سر کو چوما اور جتایا بھی تو وہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ اس نے آنکھوں کو چپکا تو کئی آنسو رخسار پر بہہ گئے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کا واحد اثاثہ تھی، وہ دونوں ہمیشہ یہی کیوں کہتے تھے؟ اس نے لاتعلق کھڑی عائشہ کو دیکھا۔ وہ اپنے شوہر کو نہیں بھولی تھی۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ اس کی ماں آدم محمود کے آگے سب کو بھول سکتی تھی۔ آج ثابت بھی ہو گیا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ کی محبت پر اشک آیا تھا۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس نے اتنی بے غرض، بے لوث اور اٹوٹ محبت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جوانی میں بیوہ ہونے کے بعد بھی اس کی ماں نے کسی کے بھی اصرار کے باوجود دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اسے اپنی ماں کی وفاداری پر فخر ہوا۔ محبت کی اگر کوئی عملی مثال ہوتی تو یقیناً وہ عائشہ کمال ہوتی۔ یہ ایک وسیع و عریض علاقہ تھا، جہاں اکا دکا ہی کوئی آمد و رفت کا ذریعہ دکھ رہا تھا۔ ایسے میں 2 سیاہ ہیوی بائکس اس سڑک کے درمیان میں موجود تھیں۔ کونیوں اور گھٹنوں پر حفاظتی کور چڑھائے زید نائک مکمل تیار تھا۔ اس کے برعکس جنید کاظمی حفاظتی انتظامات سے لاپرواہ تھا۔ اس نے صرف سر پر ہیلمٹ لے رکھا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ دونوں نے بیک وقت بائک کک پر پاؤں رکھے۔ بائک کا انجن آن ہوا۔ 1 2 3 دونوں نے جوش سے گنتی دہرائی۔ ریس دیتے ایک دم کلچ چھوڑا تو سڑک پر حرکت دکھائی دی تھی۔ زید نے اچانک رفتار تیز کی اور اگلے ہی لمحے وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔
سڑک پر بائک دوڑاتے جنید کاظمی نے اسے غائب پا کر رفتار سست کر کے اس کی موجودگی جانچنا چاہی تو اسے نہ پا کر بریک لگائی۔ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ سڑک پر پڑا کراہتا نظر آیا۔ اس نے گہرا سانس بھرا، اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ واپس اس تک پہنچ کر وہ بائک سے اترا، ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو زید نے نفی میں سر ہلایا۔ یقیناً اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایک نمبر کے ناکارہ انسان ہو، یہاں گرنے کی کیا تک تھی؟ اپنے سسر کے قدموں میں سلامی دیتے۔ جنید نے اس پر چوٹ کی۔ بھاشن بعد میں دینا، پہلے میری بائک دیکھو، بیچاری پر کتنے اسکریچز آ گئے ہیں۔ وہ ہنسا ہوا، کتنے پیسے لگے تھے اس کی اس بائک پر؟ تف ہے تم پر، ایک نمبر کے لالچی انسان ہو تم۔ اس پر لعنت بھیجتے وہ بائک کی طرف متوجہ ہوا۔ بچ گئی ہے۔ معائنہ کرنے کے بعد اس نے زید کو اطلاع دی تو اس نے سکون کا سانس بھرا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنی جانب کھینچتے وہ جنید کو سڑک پر گرا چکا تھا۔ اس اچانک افتاد پر جنید ہکا بکا رہ گیا۔ کچھ نہیں بولنا، یہاں سے نظارہ دیکھو، اس سے قبل کے 2 گھونسے اس کے منہ پر مار دے۔ زید نے اسے تنبیہ کر دی تھی، ساتھ ہی دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر لیے تھے۔ مقابل کا کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا، وہ اپنی فیس بیوٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ تم بھی چلا لو اور ذرا سوچو کہ یہ ٹائرز کا رنگ سیاہی کیوں ہوتا ہے؟ وہ فرصت سے ٹائروں کو تاڑ رہا تھا، کیونکہ سفید ہوتے تو تمہیں گھس گھس کر صاف کرنے پڑتے۔ وہ تلملایا، عجیب پاگل تھا زید نائک، یہ تو کوئی لاجک نہ ہوا۔ وہ منہ بسور گیا تھا۔ انتہائی بدذوق تھا جنید کاظمی۔ سڑک کے درمیان پاگلوں کی طرح بیٹھ کر تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ ٹائروں کا رنگ سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے زید کو پاگل ثابت کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ کاربن بلیک، وہ پرجوش سے بولا۔ جنید نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تمام ٹائر کاربن بلیک کے بنتے ہیں اور اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ذہانت جتانی چاہی تھی۔ اب یہ تم نے کون سی انسٹا ریل میں دیکھ لیا؟ مقابل متاثر نہ ہوا۔ ریل میں نہیں دیکھا، ایک دن میں کیمسٹری کی کلاس میں بیٹھا یہ سوال کر بیٹھا تھا، پھر میرے ٹیچر نے بتا دیا ہوگا۔ وہ اکتا کر بولا، نہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ اسے گوگل کر لو۔ اس نے بدمزہ ہو کر کہا، پھر پوچھنے کا فائدہ؟ میں نے ٹیچر کو ایک نیا سوال دیا، اب وہ لازمی اسے کسی پیپر میں دیتے۔ بتاتے ہوئے گردن فخر سے اکڑائی، اور تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ جب میرے اچھے نمبر نہیں آئے تو باقیوں کے کیوں آئے؟ فاتحانہ اور شاطرانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر جم گئی تھی۔ کوئی فزکس بائیولوجی رہتی ہے تو وہ بھی بتا دو، اتنی دیر میں کسی ٹرک کے نیچے آ جاتے ہیں۔ وہ طنزیہ بولا، مگر مقابل نے رتی بھر اثر نہ لیا۔ اتنا شوق ہے تمہیں مرنے کا؟ میں تو اٹھ رہا ہوں، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ زور ڈال کر کھڑے ہوتے وہ ایک پل کو لنگڑایا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ مضبوطی سے کھڑا تھا۔ ہاں، ورنہ تمہارے سسر گھر داماد کی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ جنید نے ٹھوکا دیا، ساتھ ہی سڑک سے کھڑے ہوتے اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تم دوبارہ کیوں پنگے لے رہے ہو؟ زید کو دوبارہ بائک پر بیٹھتے دیکھ اس نے الجھن زدہ پوچھا تھا۔ کیونکہ زید نائک ٹھیٹ ہے۔ اب آؤ ذرا، اس نے چیلنج دیا۔ کچھ ہی منٹوں کی تاخیر کے بعد وہ دونوں دوبارہ پوزیشن لے چکے تھے۔ دور سے لوگوں کو 2 تیز رفتار بائکس مقابلہ کرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ شروز بخت کی باتیں اگرچہ ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھیں، مگر دل پر بہت بار ضرب لگی تھی۔ وہ کبھی اس نہج پر نہیں سوچ پائے تھے، کیا حدید انہیں دھوکہ دے سکتا تھا؟ ایسا ممکن نہیں۔ میں نے حدید کو کنزا جتنا پیار دیا ہے، اپنے بزنس میں ساتھ رکھا، اس کی ہر خواہش کو اہمیت دی، وہ مجھے دغا نہیں دے سکتا۔ دھیمی بڑبڑاہٹ کرتے وہ خود کو تسلیاں دے رہے تھے۔ بھائی، مراد کی اچانک آمد پر وہ یک دم حیران ہوئے تھے۔ تم کب آئے؟ خود کو سنبھالتے انہوں نے استفسار کیا۔ تھوڑی دیر پہلے۔ ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے انہوں نے وضاحت دی، کنزا تو شاید گھر پر بھی نہیں ہے۔ کنزا بھی باہر گئی ہے، انہوں نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ان کا عجیب سا رویہ مراد کو الجھن زدہ کر گیا تھا۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے، کیا حدید مجھے دھوکہ دے سکتا ہے مراد؟ مجھے؟ بھائی سے کیا چھپانا؟ وہ اپنا حال دل عیاں کر گئے، اپنے خدشات ظاہر کر گئے۔ کسی نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ان کے چہرے کو اپنی نظروں کے زاویے میں لیے وہ سنجیدگی سے مستفسر ہوئے۔ آخر کو پولیس آفیسر تھے، لوگوں کی آنکھیں تک پڑھنا جانتے تھے۔ وہ کرپٹ انسان مجھے یہ کہہ کر گیا ہے کہ میرا حدید مجھے دھوکہ دے گا۔ انہوں نے پردہ نہیں رکھا، دل کو تسلی چاہی تھی، ورنہ وہ ڈھہ جاتے۔ آپ اس کی بات پر یقین کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ ابراہیم نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایک دھوکے باز اور مکار انسان کی بات پر آ کر حدید پر شک کر کے اسے کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتے تھے۔ میرا کوئی بیٹا نہیں مراد، میں نے اسے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ وہ کسی صورت ان الفاظ سے جان نہیں چھڑا پا رہے تھے۔ اور اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا واقعی اس نے بھی آپ کو اپنا باپ بنایا ہے؟ جانتی نگاہوں سے ان کے تاثرات بھانپتے وہ سوالیہ انداز میں بولے تھے۔ شاید وہ کچھ کھوجنا چاہتے تھے۔ وہ میری پوری عمر کا اثاثہ ہے مراد، وہ بدل گیا تو سب تباہ ہو جائے گا۔
وہ نم آنکھ کے لیے غمزدہ سے بولے تھے۔ میں دعا گو ہوں کہ وہ کبھی نہ بدلے، اپنے خدشات کو فی الحال خود تک سنبھالے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے تسلی بن گئے تھے۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ عمر گزار دی تھی انہوں نے۔ بھائی کے انداز بھی بدلے بدلے سے دکھ رہے تھے۔ نہیں بھائی، میں کیوں آپ سے کچھ چھپاؤں گا؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ عفان کی وجہ سے پریشان ہو؟ انہیں یہی وجہ موزوں لگی تھی۔ وہ ارسلہ کو معاف کیوں نہیں کر دیتا؟ اب وہ بولے تو لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ تم کر پائے ہو اسے معاف؟ انہوں نے سوال پر سوال کیا تو وہ گڑبڑا گئے تھے۔ میری بات اور ہے، نگاہیں چرا کر کہا۔ نہیں مراد، وہ بھی جوان خون ہے اور نوجوان نسل کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتے انہیں حدید کا خیال آیا تو سانس لینا بھی دوبر ہو گیا۔ یونیورسٹی گیا ہے؟ کچھ لمحوں بعد پوچھا۔ اور کہاں جا سکتا ہے؟ میں چلتا ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں ایک کیس پر کام کرنا تھا۔ اسے کچھ وقت دو، پھر اسے مل کر سب سلجھا لینا۔ مراد سر کو خم دیتے واپس چلے گئے تھے۔ ابراہیم وجدانی ہنوز متوقع خسارے کو لے کر فکر کے اندیشے میں گر گئے تھے۔ شوٹنگ سے واپسی پر رودابہ کا ارادہ اس کے ساتھ جا کر اس کی ماں کی عیادت کا تھا۔ اسی کے پیش نظر اس نے آج قدرے مہذب لباس پہن رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مائیں مائیں ہی ہوتی ہیں، جو آپ کو باہر کے سرد و گرم سے بچانے کے لیے ڈھانپ کر اپنے پروں میں چھپاتی ہیں۔ اسے سینچ سینچ کر رکھنے والی ماں اب بھی نہیں تھی، مگر مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ لانگ شرٹ کے ساتھ بیل باٹم جینز پہنے، سر پر چھوٹا سا اسکارف لیے، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے وہ نکسر سے تیار کھڑی تھی۔ اس نے دائیں ہاتھ میں پہنی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ زخرف کے سین کی تکمیل میں شاید مزید کچھ منٹ درکار تھے۔ فارغ کھڑے ہونے کے بجائے وہ فون پر مصروف ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر مقابلے بازی کا طوفان برپا تھا۔ ان لہروں میں وہ بھی کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ توصیف کی اس فلم کی سب سے بڑی خاصیت یہی تھی کہ اس میں نئے چہرے متعارف کروائے گئے تھے، اور یہ بات رودابہ بھی جانتی تھی کہ توصیف کی فلم کی کامیابی یقینی ہوتی تھی۔ لوگ تغیر پسند کرتے تھے۔ ایک ہی طرح کی چیز سے کوئی کتنی دیر تک محظوظ ہو سکتا ہے؟ ایک ہی چہرے سے کوئی کتنی دیر تک متاثر رہ سکتا ہے؟ خاص طور پر جنسی کافی شدت پسند اور جذباتی معلوم ہوئی تھی۔ قلیل مدت میں وہ اپنی پسندیدہ شے کو ناپسندیدگی میں تبدیل کر دیتے تھے۔ لمحوں میں ان کا معیار تبدیل ہو جاتا تھا، اور توصیف ان کی رمز سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیسے بلندی پر رہنا ہے۔ وہ مختلف اداکاروں کی آپسی بحث کو کافی انہماک سے پڑھنے میں مگن تھی جب نور کی پکار پر اس کا سکتہ ٹوٹا۔ چلیں، ہلکے جامنی رنگ کے ٹاپ پر سفید لانگ کوٹ پہنے اور گردن کے گرد وہی ایچ والا مفلر لپیٹے وہ کچھ تکی تکی سی تھی۔ سنہری بالوں کی لٹیں بے اختیار اس کے چہرے سے مس ہو رہی تھیں۔ رودابہ نے ایک مکمل نظر ڈال کر اس بات میں سر ہلایا۔ نور آگے چلنے لگی۔ جب رودابہ نے پشت سے اسے پکارا، کہاں جا رہی ہو؟ ایبرو سکیڑے سرساڑ کیا۔ اس جگہ جہاں ٹیکسی بآسانی مل جاتی ہے۔ نور نے متذبذب کھڑی رودابہ کو جواب دیا تو وہ صدمے میں آ گئی۔ واٹ، ہم ٹیکسی میں جائیں گے؟ نہیں، توصیف نے جو ہیلی کاپٹر ہمیں دیا ہے اسی میں جائیں گے۔ اس نے چوٹ کی۔ ہیلی کاپٹر نہ صحیح، گاڑی تو دے گا۔ وہ ہنوز اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ تم روزانہ واپس کیسے جاتی ہو؟ اسے اچانک خیال آیا۔ ہماری ٹیم ایک ہی ہوٹل میں ہے نور، آف کورس میں ان کے ساتھ جاتی ہوں۔ رودابہ نے گویا اس کی عقل پر ماتم کیا۔ نور آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کھلی اور کشادہ سڑک پر ارد گرد نگاہ دوڑاتے اس نے رودابہ کے جواب پر ہنکار بھرا۔ اچانک ایک سیاہ گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی تو وہ ہڑبڑا کر تھمی۔ طیش کے عالم میں اس نے سیاہ گاڑی کو دیکھا۔ شیشہ نیچے ہوتے ہی ساتھ اس کی نظر ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص کی طرف اٹھی تھی۔ اس سے قبل کہ کوئی رد عمل دیتی، مقابل کی آواز سن کر نور نے آنکھیں سکوڑ کر نوارد کو دیکھا۔ لیڈیز، کیا آپ کو میری مدد درکار ہے؟ سیاہ آنکھوں والے نے قدرے شرارتی لہجے میں آفر فرمائی تو رودابہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ البتہ زخرف کے چہرے پر چھایا طیش اور غضب خوشگوار حیرت میں تبدیل ہو گیا۔ شکل سے تو آپ کافی سلجھے گھرانے کے معلوم ہوتے ہیں۔ ایسی آفرز کتنوں کو دیتے ہیں؟ زخرف نے لب دباتے شرارت سے پوچھا۔ پہلی بار دے رہا ہوں، وہ بھی کیونکہ آپ کا چہرہ میرے کسی بہت قریبی سے مماثلت رکھتا ہے۔ مقابل نے زخرف کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے جواز پیش کیا۔ رودابہ تو حیرت سے اس ہینڈسم لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو عمر میں لڑکوں سے کچھ زیادہ ہی دکھ رہا تھا، مگر ایسی شاندار پرسنالٹی اس نے آج تک شوبز میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ نور بیٹھتے ہیں، مجھے یہ انسان شریف لگتا ہے، رودابہ نے اپنے تئیں نادر مشورہ دیا۔ ساتھ ہی ایک مسکراہٹ مقابل کی طرف اچھالی۔ دیکھیں، آپ کی دوست کو میں شریف لگ رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ مقابل خاصا شوق ہوا۔ آپ میرے نادر خیالات ہی نہ جانیں تو بہتر ہے، زخرف نے گویا وارننگ دی۔ ساتھ ہی پچھلے سیٹ کا دروازہ کھولا تو رودابہ جلدی سے اندر گھس گئی۔ ویسے بھی اسے ٹیکسی میں سفر کرنا اپنی شان کے خلاف لگتا تھا۔ اس کی جلد بازی دیکھ کر نور سر نفی میں ہلا کر رہ گئی تھی۔ وہ خود بیٹھنے لگی جب مقابل کی آواز پر چونکی۔ محترمہ، ایسے تو آپ لوگوں کا ڈرائیور لگوں گا، کیا آپ آگے آ جائیں گی؟ انتہائی ادب سے اپنی عرضی پیش کرتے وہ واقعتاً سلجھے گھرانے کا معلوم ہوتا تھا۔ میں آ جاتی ہوں،
रुदाबा ने तेजी से मुदाखलत की तो नूर की हंसी छूटी, जिससे वो फौरन ही दबा गई। बिल्कुल रुदाबा, तुम आगे जाकर बैठ सकती हो, उसने खुले दिल से ऑफर करते मुकाबिल का कलेजा जलाया। वो कलस कर रह गया। रुदाबा गाड़ी का दरवाज़ा खोलते तेजी से बाहर निकली। इतनी देर में ज़ुखरफ पिछली सीट पर शान से विराजमान थी। डेट्स नॉट फेयर ज़ुखरफ, हदीद ने अफसोस से उसे देखा, जो लापरवाह बनी बैठी कंधे उचका गई थी। उसी वक्त रुदाबा फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते बैठ गई थी। हदीद कुड़ कर रह गया। उसने बैकवेयर मिरर से पिछली सीट पर बैठी अपनी बीवी को देखा, जो शान बेनियाजी से अपने फ़ोन पर मसरूफ़ हो चुकी थी। आपको कहाँ जाना है? बैकवेयर मिरर से आंखों में लिए उसने सवाल पूछा। हम ना नूर के घर जा रहे हैं, रुदाबा ने फौरी जवाब देना ज़रूरी समझा। और इनका घर कहाँ है? कमाल अदाकारी से मुस्तफसर हुआ। शरारती निगाहें पिछली सीट पर बैठी लड़की पर गाड़ी हुई थी, जिसने इस बात पर उसे एक शानदार घूरी से नवाजा। ये तो नूर बता सकती है। ओह आई सी, हदीद ने मज़े से हंकार उभरा। फिर तो हमें नूर से रब्ता करना होगा। लहजे में वादे शरारत रची हुई थी। कोई हदीद का ये रूप देख लेता तो यकीनन बेहोश हो जाता। वो अपनी बीवी के लिए बेइंतहा शौक था। करने की क्या ज़रूरत है, यही नूर है। रुदाबा ने उसे वो बताया जो उसके वजूद पर सबसे गालिब था। आपसे मिलकर अच्छा लगा नूर, गर्दन कदरे पीछे मोड़े बराह रास्त उसकी लेंस लगी आंखों में देखते मदबाना सा कहा तो नूर ने आंखें सिकोड़ी। हमारा तारुफ तो हुआ ही नहीं। मैं हूँ रुदाबा और किसी अपना हाथ उसके आगे बढ़ाते वो पुरजोश सी बोली, मगर हदीद की जानिब से पेशकदमी ना देख वही हाथ सर तक ले जाकर बालों को दुरुस्त करने लगी। ये शर्मिंदगी से बचने का मौसर तरीका था। ज़ुखरफ ने अचंभे से उसे देखा। उसका नाम तो रुदाबा अफजल था। पता नहीं ये सेलिब्रिटीज़ सबसे पहले अपना नाम ही क्यों तब्दील करते हैं, शायद कूल दिखने के लिए। हम दोनों पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं, यहाँ भी शूटिंग के लिए ही आए हैं। आप भी तो मुझे पाकिस्तानी लग रहे हैं, वरना जर्मनी में ऐसी उर्दू तो कोई नहीं बोलता। एक ही सांस में मुसलसल मालूमात फराहम करते वो बिल्कुल भी रुकी नहीं। जी मैं भी पाकिस्तानी ही हूँ, यहाँ कुछ काम से आया था। आपका नाम? रुदाबा को इस शानदार इंसान का नाम जानने का तजस्सुस हुआ। हदीद, आप जब पाकिस्तान आए तो कोई भी काम हो तो मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। सेलिब्रिटीज़ के जानने वालों के काम जल्दी हो जाते हैं। ये कहने वाली नूर थी। शायद वो उससे कहना चाहती थी कि वो पाकिस्तान दोबारा भी आए, या शायद वो अपना असर और रसूख बताना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अब यही का बॉस हूँ। आप पता बताएं, हदीद ने मजबूत लहजे में जवाब दिया तो ज़ुखरफ के लबों ने जब तान ली वो पल भर में ही मुरझा सी गई थी। जाने वो पाकिस्तान के जिक्र पर ऐसा क्यों हो जाता था। नूर बताओ, इनको क्या जब तान कर बैठ गई हो? उसे मुसलसल खामोश बैठा देख रुदाबा ने मुखातिब किया। उसने गायब दिमागी से मुख्तसरन पता बताया तो हदीद ने गाड़ी स्टार्ट की। पूरा रास्ता रुदाबा उसका सर खाती रही। एक पल को उसका दिल किया कि गाड़ी उनके हवाले करके खुद बाहर निकल जाए, मगर जलता कुर्ता वो आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही गया। रुदाबा उसका शुक्रिया अदा करते बाहर निकल आई और अपना नंबर हदीद को देना ना भूली। फासले पे उसे आइसक्रीम स्टॉल दिखाई दे गया तो वो नूर को 2 मिनट का कहते उससे दूर हो गई थी। ज़ुखरफ गाड़ी से बाहर निकलने लगी तो हदीद ने अपना चेहरा पीछे मोड़ा। इस्तफामिया निगाहों से उसे देखा। हाँ, वो कद्दे संभल चुकी थी। इंसान इतना भी संगदिल ना हो, वो बेचारगी से बोला। ये कहते वो कहीं से भी संजीदा मिजाज 34 साला मर्द नहीं दिख रहा था। ज़ुखरफ ने निचला लब दांतों में दबाते आने वाली हंसी जब्त की थी। मुझे कह रहे हो? खुद की तरफ इशारा करते नाफहमी से पूछा। नहीं, कार को कह रहा हूँ, वो चिढ़ते हुए बोला। मुकाबिल ने उसकी हालत से हंस उठाया। मैं तो पहले ही कहती थी, मुझे तुम्हारे पागल होने में कोई शक व शुबा महसूस नहीं होता। वो उसे मज़ीद चढ़ाते हुए बोली। ज़ुखरफ, मोहब्बत से पुकारा। हदीद, जवाबन मोहब्बत भरा तर्ज तखातुम। ये मफलर तुम पर अच्छा लगता है। उसकी तारीफ़ करते उसके चेहरे पर मोहब्बत के कई रंग सिमट आए। नूर ने आंखें चुराईं। मुझ पर क्या अच्छा नहीं लगता? पिछले जुमले के असर को ज़ायल करने के लिए भरम दिखाया तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। खुद पसंदी जचती थी उसकी बीवी पर। उसका बस चलता तो खुद उसकी तारीफ़ में लिख लिख कर कागज़ ख़त्म कर देता। अरे तुम अभी तक यहीं हो, जल्दी आओ, मैं ये आंटी के लिए लाई हूँ। रुदाबा की आवाज़ पर हदीद फौरी आगे का हुआ। ज़ुखरफ ने रुदाबा को इशारा करते बाहर निकलने की गर्ज से गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। तुम मॉम को ये आइसक्रीम नहीं दोगी ज़ुखरफ, इन्हें डॉक्टर ने मना किया है। हदीद ने उसे बाहर निकलते देख फिक्रमंदी से कहा तो उसकी फ़िक्र पर मुस्कुराई। जानती हूँ, अब चलती हूँ मिस्टर, जिसका चेहरा मेरे करीबी से मिलता है। वो खलकर मुस्कुराते हुए गाड़ी से निकल गई थी। हदीद कई पल इन अल्फाज के एहसास को महसूस करता सरशार होता रहा। गाड़ी रिवर्स करते उसने ज़ुखरफ नूर को इमारत के अंदर दाखिल होते देखा था। वो रुदाबा को लिए अपार्टमेंट तक आई थी। मैंने जो बताया था वो याद है ना? उसने यकीन दहानी चाही। हाँ, मुझे याद है कि तुम्हारी मामा की तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं, इसलिए उन्हें तुम्हारी रूटीन बताकर परेशान नहीं करना।
اس نے نور کی پڑھائی پٹی دہرائی تو نور نے مثبت انداز میں سر ہلایا۔ وہ اسے سچ بتا کر اپنے لیے مصیبت کھڑی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہی کیا جو بہتر لگا۔ چابی سے دروازہ کھولے وہ اسے اندر لے آئی تھی۔ ماما! اندر داخل ہوتے ہی اس نے بآواز بلند عائشہ کو پکارا، مگر جواب ندارد۔ اس نے دوبارہ پکارا مگر جواب موصول نہیں ہوا۔ تم یہاں بیٹھو، میں ماما کو دیکھ لوں، وہ واش روم میں ہوں گی یا پھر نماز پڑھ رہی ہوں گی۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی خود کمرے میں چلی گئی۔ رودابہ ارد گرد کا جائزہ لیتے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اندر آ کر اس نے کمرہ دیکھا تو خالی پایا، واش روم دیکھا تو وہ بھی خالی۔ وہ فوری دوسرے کمرے میں گھس گئی مگر وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے کچن میں جا کر دیکھا، وہاں بھی کسی کو نہ پایا۔ ڈرائنگ روم تک پہنچتے وہ پریشان ہو چکی تھی۔ دروازہ کھلتے اس کے اعصاب بھاری ہونے لگے تھے۔ خالی کمرہ منہ چڑھاتا نظر آیا تو اس کی پریشانی حد سے سوا ہوئی۔ جب سے وہ برلن آئی تھی کبھی نور کے بغیر باہر نہیں گئی تھی۔ یہ لمحہ فکریہ تھا۔ رودابہ اس کو بے چینی سے ادھر ادھر گھومتے اور پھر ہر ایک جگہ پر چل ہوتے دیکھ کر کھڑی ہوئی۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ اس کے قریب پہنچ کر اس نے احتیاطاً پوچھا، کیونکہ نور کے چہرے پر چھائی ساری رونق اور خوشگواری فنا ہوئی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، ماما شاید واک پر چلی گئی ہوں، تم یہیں رکو، میں باہر دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ تیز تیز سانس بھرتے عجلت سے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ نہیں، تم یہاں رکنا، اگر ماما آ جائیں تو مجھے مطلع کر دینا۔ خصوصی تاکید کی تو اس نے سمجھتے سر ہلا دیا۔ نور نے افراتفری میں باہر کا دروازہ کھولا۔ فون ہے نا تمہارے پاس؟ نور حواس میں نہیں تھی مگر رودابہ کے حواس سلامت تھے۔ وہ تو اندر ہی رہ گیا کمرے میں، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ خود کو ملامت کرتے کمرے سے فون لیے وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ سب سے پہلے وہ لان میں گئی۔ اکا دکا لوگوں میں کہیں بھی اس کی ماں موجود نہ تھی۔ اس نے ریسیپشن پر جا کر پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اس کی اطلاع کے مطابق عائشہ کے پاس تو فون بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، کہاں چلی گئی ہیں آپ ماما؟ میں کہاں سے ڈھونڈوں گی آپ کو؟ وہ روحان سی ہو چکی تھی۔ CCTV چیک کروانے سے قبل اس نے تمام فلورز پر دیکھنے کا ارادہ باندھتے چلنا شروع کیا۔ ہر جانب سے مایوسی کا منہ دیکھنے کے بعد بالآخر وہ ٹیرس پر پہنچ گئی تھی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ ہیلز کے ساتھ چلتے اس کا پاؤں بھی درد کرنے لگا تھا۔ اس نے پورے ٹیرس پر نگاہیں گھمائیں تو ایک آدمی رخ موڑے کھڑا نظر آیا۔ وہاں شخص کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ اس نے قدم اس کی جانب بڑھا دیے تھے، شاید عائشہ یہاں ہو، یا چونکہ وہ چھت پر تھا تو شاید اس نے نیچے کہیں اس کی ماں کو دیکھا ہو۔ ایکسکیوز می، اس نے مقابل کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا مگر وہ نہیں مڑا، لیکن نور نے انگریزی میں اپنی بات جاری رکھی۔ کیا آپ نے یہاں کسی خاتون کو دیکھا ہے؟ وہ ایشین کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس سے قبل کہ وہ بات مکمل کرتی، مقابل کے جملے نے اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ ایسا دھچکا لگا کہ وہ دیوار تھام گئی تھی، پاؤں میں کھڑے رہنے کی سکت ختم تھی۔ تمہیں بھی اپنے باپ کے ساتھ مر جانا چاہیے تھا۔ زخرف نور مجسمہ بن گئی، ریت کا ایسا مجسمہ جو کسی بھی پل زمین بوس ہو جاتا۔ دل نے خون پمپ کرنا سست کر دیا، جسم میں خون کی گردش دھیمی ہو گئی تھی۔ کون ہو تم؟ بمشکل چند الفاظ ادا کیے۔ قدم ہلنے سے انکاری تھے، ورنہ آگے بڑھ کر مقابل کا گریبان تھام لیتی۔ اپنی ماں سے کیوں نہیں پوچھتی میں کون ہوں؟ مقابل کی پیٹھ ہنوز زخرف کی جانب تھی۔ وہ اس لڑکی کے تاثرات دیکھے بغیر بھی جانتا تھا کہ وہ اس کی آدھی جان نکال چکا تھا۔ کہاں ہے میری ماں؟ سخت اور بے لچک لہجے میں پوچھتے دیوار سے ہاتھ اٹھاتے نور نے آہستگی سے قدم اس کی طرف اٹھائے تھے۔ سراسیمگی کی کیفیت سے گزرتے وہ شاید اپنی منزل کے قریب پہنچ چکی تھی۔ دماغ کہتا تھا کہ پلٹ جاؤ، آگے صرف خطرہ ہے، مگر تجسس کہتا تھا کہ آگے بڑھ جاؤ۔ تجسس کی جیت ہوئی، وہ اس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اپنے پیچھے دیکھو۔ اس کے قدم اپنے قریب محسوس کرتے مقابل نے پتہ پھینکا۔ زخرف عجلت میں فوراً پیچھے مڑی۔ اسی لمحے مقابل نے موقع سے فائدہ اٹھاتے اس کی گردن دبوچی تھی۔ اس نے مزاحمت کی مگر مقابل کی گرفت اتنی بے درد اور مضبوط تھی کہ وہ خود کو چھڑا نہ پائی۔ ہاتھ پاؤں مارتے اس نے چیخ کر مدد بلانے کی کوشش کی مگر مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی کوشش بھی ناکام بنا دی تھی، اور اگلے ہی پل ایک سرنج اس کی گردن میں گھساتے وہ اسے مکمل طور پر بے بس کر گیا تھا۔ سوئی کی جبن کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو گیا۔ چکراتے سر کو تھامنے کی کوشش کرتے اس نے اپنا ہاتھ ہلایا تو مقابل نے اس کی بے بسی دیکھ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ گرفت سے آزادی ملتے ہی وہ بے سدھ سی پورے وجود سمیت دھڑام سے نیچے گر پڑی تھی۔ آنکھیں بند ہوتے ہوئے اس نے مقابل کو دیکھنے کی کوشش کی۔ سرمئی لباس میں ملبوس اس آدمی کی صرف آنکھیں ہی دکھائی دی تھیں، باقی چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ زخرف کی آنکھوں نے قاتل کا نقش اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لیا، ساتھ ہی اس کی گردن لڑک گئی۔ مقابل نے ایک آخری نگاہ اس کے چہرے کی طرف ڈالی، وہ ہو بہو اپنے باپ کا عکس تھا۔ نفرت سے اسے دیکھتے وہ پلٹ گیا تھا۔ وہ ہو بہو اپنے باپ کا عکس تھی، نفرت سے اسے دیکھتے وہ پلٹ گیا۔ ویران چھت پر دنیا مافیہا سے بیگانہ کسی کی زندگی اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے کے در پر تھی۔
قسمت نے ستم ظریفی کر دی تھی، آسمان نے قاتل کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کی گواہی دینے پر بھی آمادہ تھا مگر شرط تھی کہ کوئی گواہی مانگتا۔ سردی سے ٹھٹھرتے جسم میں وہ چہل قدمی کر رہی تھی جب اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پایا۔ اس کالونی کے چند باسی اس کی طرح ہی صحت مند رہنے کی غرض سے چہل قدمی کر رہے تھے مگر ان سب میں کوئی بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہم سمجھ کر اس نے سر جھٹکا اور ایئرپورٹس کانوں میں ٹھوس کر واپس اپنا دھیان سڑک پر مبذول کیا۔ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتے وہ جلد ہی کسی اور دنیا میں مگن تھی۔ اس کا پیچھا کرتا وجود تسلی سے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ دفعتاً کسی نے اس کا اس تعاقب کار کو پکارا تو لمحہ بھر کو اس کا دھیان بھٹک گیا۔ اسی لمحے ٹھیک اسی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی نے بے دہانی میں غرق کنزہ ابراہیم کو نشانہ بنایا تھا۔ چند پل کا کھیل تھا اور وہ اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی۔ سن حواس لیے وہ ساکت سی تھی، جسم گویا مفلوج ہو چکا تھا۔ جیکٹ کی جیب میں عرصہ فون دور کہیں سڑک پر گرا تھا۔ ایئرپورٹس وہیں سفیدی پر نقش ہو گئے تھے۔ ارد گرد موجود اکا دکا لوگ بھاگ کر اس کی طرف آئے تھے۔ ان میں وہ تعاقب کار بھی شامل تھا جس کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں کھنچی تھیں۔ اسے سیدھا کیا تو سر سے نکلتا خون قطرہ قطرہ پھسل کر اس کے چہرے پر داغ ڈالے ہوئے تھا۔ تھوڑی چلی مٹی سے آلودہ ہو چکی تھی، ہونٹوں کے کنارے پھٹ چکے تھے۔ سفید شفاف گالوں پر خراشوں نے اس نرم و نازک جلد کو نشان عطا کر دیے تھے۔ کسی نے پانی اس کے آگے بڑھایا، کسی نے اس کا فون اٹھا کر اس کے قریبی کو کال ملانے کی کوشش کی جو پاس ورڈ کے باعث ممکن نہ ہو سکی۔ کسی نے رومال اس کے سر پر رکھا مگر وہ اس حد تک شل تھی کہ کچھ بھی محسوس نہ کر پائی۔ اس تعاقب کار نے اس کے منہ کو پانی لگایا تو اس نے پہلی بار ہاتھ اٹھا کر اسے جھٹکنا چاہا مگر ہاتھ اٹھنے سے انکاری ہوا۔ باوجود کوشش وہ اپنے سن پڑتے جسم کو ہلا نہ پائی۔ آنکھیں مدہوش ہوتی اچانک ہی بند ہو گئی تھیں۔ سارے منظر تاریکی میں فنا ہو گئے۔ میم پلیز اٹھ جائیں میم۔ وہ تعاقب کار اس چہرے کو تھپتھپاتے لگاتار اسے اٹھانے کی تگ و دو کرنے لگا تھا۔ یہ چہرہ، یہ وجود بے حد عزیز تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ کس طرح اس کا سامنا کرتا جس نے اسے اس کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ ایمبولینس کب تک آئے گی؟ برے چشمے والے شخص نے کشمکش کے عالم میں پوچھا۔ ایسے واقعات اس کے لیے نئے نہیں تھے مگر جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا وہ سوہانے روح بن رہا تھا۔ اس میں تو وقت لگ جائے گا، لوگوں کی بھیڑ میں سے ایک شخص نے جواب دیا جو چند لمحے قبل ایمبولینس کو اطلاع دے کر فارغ ہوا تھا۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ اس نے فوری فیصلہ کیا۔ وہ مزید تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ نقصان کی بھرپائی ممکن نہ تھی۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ ایک شخص نے قدرے مشکوک انداز میں پوچھا۔ ہاں، بھرپور اعتماد سے جواب آیا۔ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اس وجود نے گویا ہاتھ جھاڑے۔ ویسے بھی یہ پاکستان نہیں تھا جہاں حادثے کے بعد لوگوں کا جمع غفیر آپ کی مدد کو موجود رہتا۔ یہ جرمنی تھا، ایک ترقی یافتہ ملک جہاں ہر چیز برقِ رفتاری سے کرنے کی عادت تھی۔ یہاں لوگ اجنبیوں پر زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ اپنی مدد آپ کے تحت وہ اس وجود کو اٹھاتے گاڑی تک لایا جو ہنوز ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ اس کا سفید لباس جگہ جگہ سے میلا ہو چکا تھا۔ جیکٹ گھسٹ کر آستین سے بھر چکی تھی جس کے نتیجے میں کوہنی خون سے لت پت تھی۔ اس نے دل سے اس کی سلامتی کی دعا کی۔ پچھلی سیٹ پر ڈال کر اس نے گاڑی کو تیز ترین رفتار پر بھگایا۔ گھنٹوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کرنے والی صورتحال کے باعث وہ 15 منٹ میں شہر سے قدرے دور علاقے میں داخل ہو گیا تھا۔ جلدی باہر آؤ، میم زخمی ہیں۔ اس نے فون اسپیکر پر ڈال کر حکم صادر کیا تاکہ 1 منٹ بھی مزید ضائع نہ ہو۔ اگلے 3 منٹ میں وہ ایک خوبصورت 2 منزلہ گھر کے باہر تھا۔ 3 افراد دروازے پر کھڑے اس کے منتظر تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ گاڑی کو مرکزی دروازے سے اندر لے آیا تو ایک نے دروازہ بند کیا۔ باقی دونوں بھاگتے گاڑی کے پاس آئے۔ جلدی کرو، تعاقب کار نے چشمہ اتارتے تاکید کی۔ ان دونوں کی مدد سے وہ نرمی سے اس کے وجود کو گھر کے اندر ایک کمرے میں لے گئے۔ یہاں ہر طرح کی جدید ترین طبی سہولیات موجود تھیں۔ جس جینس کے ساتھ ڈھیلی شرٹ پہنے ایک لڑکی بھی وہیں موجود تھی۔ آنے والے کو دیکھ کر اس نے چوئنگم ڈسٹ بن میں پھینکی اور پوری طرح متوجہ ہوئی۔ حادثے کی تھوڑی سی تفصیل معلوم کرنے کے بعد زخموں کا معائنہ شروع کیا۔ سر، تھوڑی، کان اور کوہنی کے زخموں کو صاف کر کے اس پر دوائی لگائی تو بے ہوشی میں بھی کسمس آئی۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے سے ہی واضح ہو رہے تھے۔ سبز آنکھوں والے نے بے چینی سے یہ سب دیکھا تھا۔ یہ کب تک ہوش میں آ جائیں گی؟ وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ لڑکی نے آنکھیں سکوڑ کر بغور اس کا جائزہ لیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ محترمہ کافی نازک واقع ہوئی ہیں، ورنہ اس حادثے میں بے ہوش ہونے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ سبز آنکھوں والے نے دانت پیسے اور قہر بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ اپنی بکواس اپنی حد تک رکھا کرو، جو پوچھا تھا اس کا سیدھا جواب دیا کرو۔ وہ شررباز لہجے میں بولا تو وہ چند پل کو گھسیا گئی۔ کچھ گھنٹوں تک مریض کی اور اس کی عادت کرنے والی حالت کے پیش نظر اس نے صاف گوئی سے اپنا اندازہ بتایا تھا۔
اور منشا کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے تھے۔ کوئی انہیں کچھ نہیں بتائے گا، اور اگر ان تک کوئی بات پہنچی تو خدا کی قسم گولی سیدھی کھوپڑی میں ماروں گا۔ اس نے ارد گرد نگاہ ڈالتے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ وہ اس وقت غیظ و غضب اور فکر و تفکر کی مورت دکھ رہا تھا۔ منشا کو اس کی حالت دیکھ کر عجیب سا سرور آیا تھا۔ ایزی ہو جاؤ، سب سے زیادہ تو تم گھبرا رہے ہو۔ ایک آدمی نے آگے بڑھتے اس کے کاندھے پر تھپکی دے کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ پانی پلاؤ مجھے۔ اچانک سوکھے گلے میں کانٹے چبھے تو اگلا حکم صادر کیا۔ یہ لو۔ منشا نے پاس پڑی بوتل اس کے آگے کی تو اسے تھام گیا تھا۔ ڈھکن کھول کر پوری بوتل چند سیکنڈ میں ختم کرنے کے بعد اس نے گہرا سانس بھر کر خود کو نارمل کرنا چاہا تھا۔ جانے انجانے میں وہ اپنی کمزوریاں عیاں کر گیا تھا۔ اس نے جیکٹ کی پشت سے ماتھے پر آئے پسینے کی بوندوں کو صاف کیا، سنہری بالوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں درست کیا، پھر گویا ہوا، میں اوپر کمرے میں جا رہا ہوں، جیسے ہی انہیں ہوش آئے مجھے خبر کرنا۔ اب کہ اس کا لہجہ ہموار تھا، غالباً وہ کافی حد تک اپنے جذبات پر قابو پا چکا تھا۔ اور یہ جو اٹھتے ہی سوال پوچھے گی؟ منشا نے اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے اگلا سوال داغا۔ میں مطمئن کر لوں گا۔ ہاں، رام کرنا تو تمہیں خوب آتا ہے۔ اس نے چوٹ کی مگر مقابل نے توجہ نہ دی، کیونکہ منشا کو بات بات پر طنز کرنے کی عادت تھی۔ وہ سب اس کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کا دھیان رکھنا۔ وہ اس کی طنز کو فراموش کیے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ پیچھے کھڑی لڑکی نے ایک بھرپور نظر کنزا ابراہیم پر ڈالی۔ نازک سی لڑکی تھی وہ، بے حد شفاف سی، جانے وہ اس سب کا حصہ کیسے بن گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کی قسمت پر رشک کرتی یا افسوس، کیونکہ بستر پر لیٹی کنزا خود بھی اپنے انجام سے انجان تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سیاہی میں گھس آئی ہے۔ باقی اگلی قسط میں انشاءاللہ۔